نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتموا الحج والعمرة لله صدق الله مولانا العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 196 میں ارشاد فرمایا، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو۔ سب سے پہلے ہم مقامات حج کو بیان کریں گے، اس کے بعد حج کرنے کا آسان طریقہ انشاءاللہ العظیم بیان کیا جائے گا۔ کعبۃ اللہ شریف کے 4 رکن ہیں، رکن اسود، رکن عراقی، رکن شامی، رکن یمانی۔ حجر اسود یہ ایک جنتی پتھر ہے جو خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ حدیث مبارکہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے اترا تو دودھ سے بھی سفید تھا، ابن آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ حجر اسود خانہ کعبہ کے طواف کے شروع اور ختم کرنے کے لیے ایک نشان کا کام دیتا ہے۔ ملتزم مشرقی دیوار کا وہ ٹکڑا جو رکن اسود سے باب خانہ کعبہ تک ہے ملتزم کہلاتا ہے۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز و دعا سے فارغ ہو کر حاجی یہاں آ کر اس سے لپٹتے اپنا سینہ و رخسار اس پر رکھتے ہوئے اور ہاتھ اونچے کر کے دیوار پر پھیلاتے ہوئے دعا کرتے ہیں۔ میزاب رحمت سونے کا ایک پرنالہ جو رکن عراقی اور رکن شامی کے درمیان دیوار کی چھت پر نصب ہے، اسے خانہ کعبہ کا پرنالہ یعنی میزاب رحمت کہا جاتا ہے۔ مقام حتیم بیت اللہ شریف کی شمالی دیوار کی طرف زمین کا ایک حصہ جس کے ارد گرد قوسی کمان کے انداز کی ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی ہے، اسے حتیم کہتے ہیں۔ اس حصہ زمین کو طواف میں شامل کرنا واجب ہے۔ مستجار رکن یمانی و شامی کے درمیان غربی دیوار کا وہ ٹکڑا جو ملتزم کے مقابل ہے مستجار کہلاتا ہے۔ مستجاب رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیان جنوبی دیوار ہے، یہاں 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہنے کے لیے مقرر ہیں، اس لیے اس کا نام مستجاب رکھا گیا۔ مقام ابراہیم دروازہ کعبہ کے سامنے ایک قبہ میں وہ مقدس پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی۔ آپ کے قدم مبارک کا اس پر نشان پڑ گیا جو اب تک موجود ہیں۔ آب زمزم مکہ معظمہ کا وہ کنواں ہے جس کا پانی پینا ثواب اور بہت سے بیماریوں کے لیے باعث شفا ہے۔ باب الصفا مسجد حرام کے جنوبی دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ باب السلام مسجد حرام کا ایک دروازہ ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی دروازے سے مسجد حرام میں داخل ہوئے تھے، اس کا نام اب باب الفتح رکھ دیا گیا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف سے جنوب کی سمت ایک پہاڑی ہے جہاں سے سعی شروع ہوتی ہے، اسے صفا کہتے ہیں۔ کعبہ کے قریب شمال مشرق کی سمت ایک پہاڑی ہے جہاں سعی ختم ہوتی ہے، اسے مروہ کہتے ہیں۔ 2 سبز ستون جو حرمین شریفین میں صفا مروہ کے درمیان نصب ہیں انہیں میلین اقصرین کہتے ہیں۔ ان کے درمیان صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے دوڑ کر گزرنا پسندیدہ ہے۔ نشانی کے طور پر وہاں سبز رنگ کی ٹیوب لائٹ سے شب و روز روشن رہتی ہیں۔ میدان عرفات یہ ایک بہت بڑا میدان ہے، یہاں پر حج کا خطبہ دیا جاتا ہے۔ یہ اس یادگار ملاقات کی علامت بھی ہے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے درمیان جنت سے نکالے جانے اور طویل عرصہ کی جدائی کے بعد اس میدان میں ہوئی، جس میں انہوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اس پہچان کی وجہ سے اس میدان کو عرفات کہا جاتا ہے۔ عرفات میں وہ جگہ جہاں نماز کے بعد غروب آفتاب تک کھڑے ہو کر ذکر و دعا کرنے کا حکم ہے، موقف کہلاتا ہے۔ میدان عرفات کے بالکل کنارے پر ایک عظیم مسجد ہے جسے مسجد نمرہ کہتے ہیں۔ اس کا کچھ حصہ عرفات کے اندر اور کچھ حصہ عرفات سے خارج ہے۔ اس حصہ میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیے گئے تاکہ کوئی شخص مسجد کے اس حصے میں قیام نہ کرے، کیونکہ اس حصے میں قیام کرنا وقوف عرفات کے لیے کافی نہیں۔ حج کا خطبہ اسی مسجد میں دیا جاتا ہے، اسے مسجد ابراہیم بھی کہتے ہیں۔ جبل رحمت عرفات کا ایک پہاڑ ہے، یہ زمین سے تقریباً 300 فٹ اونچا اور بلند ہے، اسے موقف اعظم بھی کہتے ہیں۔ اسی کے قریب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقوف فرمایا۔ عرفات اور منا کے درمیان ایک کشادہ میدان ہے، اسے مزدلفہ کہتے ہیں۔ مشعر حرام اس خاص مقام کا نام ہے جو مزدلفہ کی 2 پہاڑیوں کے درمیان ہے، اور خود سارے مزدلفہ کو مشعر حرام بھی کہتے ہیں۔ وادی محصر وہ وادی ہے جہاں اصحاب فیل پر عذاب الہی نازل ہوا تھا اور وہ مکہ مکرمہ کی طرف آگے نہ بڑھ سکے اور سب ہلاک ہو گئے، جس کا سورہ فیل میں ذکر ہے۔ منا ایک وسیع اور کشادہ میدان ہے جو پہاڑیوں کے دامن میں واقع ہے۔ مزدلفہ سے آ کر یہاں رمی، جمار اور قربانی جیسے افعال ادا کیے جاتے ہیں۔ مسجد خیف منا کی مشہور اور بڑی مسجد کا نام ہے، خیف وادی کو کہتے ہیں۔ اس پر ہشت پہلو قبہ ہے۔ اس قبہ کی جگہ کے متعلق کہا جاتا ہے
کہ یہاں بہت سے پیغمبروں نے نماز ادا کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسجد خیف میں 70 انبیاء علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ مسجد قبش اس جگہ بنائی گئی ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے اپنے لخت جگر کو لٹایا تھا اور قبش یعنی دمبا ذبح فرمایا تھا۔ جنت معلیٰ مکہ مکرمہ کا وہ تاریخی قبرستان ہے جہاں 6000 جلیل القدر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی قبریں ہیں۔ یہ منا کے راستے میں مسجد الحرام سے تقریباً 1 میل دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ یہ قبرستان مدینہ منورہ کے قبرستان جنت البقیع کے علاوہ دنیا کے تمام قبرستانوں سے افضل ہے۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا عظیم قبرستان ہے جو مسجد نبوی کے مشرقی سمت میں ہے۔ باب جبرائیل سے نکل کر سڑک پر آئیں تو سامنے جنت البقیع کا احاطہ نظر آتا ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہاں 10,000 صحابہ اکرام آرام فرما ہیں اور تابعین، طب تابعین، اولیاء، صلحاء وغیرہ بھی بے شمار ہیں۔ منا کے میدان میں پتھر کے 3 بڑے ستون نصب ہیں جہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں، جمار کہلاتے ہیں۔ جبل نور وہ عزت و عظمت والا پہاڑ ہے جس پر غار حرا ہے۔ اعلان نبوت سے قبل حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی غار میں مصروف عبادت رہا کرتے تھے۔ قرآن حکیم کی پہلی وحی بھی اسی غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ جبل ثور مکہ مکرمہ سے تقریباً 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ تاریخی پہاڑ ہے جس کی چوٹی کے قریب واقع ایک غار میں ہجرت کے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رفیق سفر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ قیام فرمایا تھا۔ حج کے 5 دنوں کی ترکیب یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو غسل یا وضو کریں، حج کرنے کی نیت کریں، نماز فجر کے بعد احرام باندھیں، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب ادا کریں، پھر اس کے بعد آب زمزم پئیں، ظہر سے پہلے منا کے لیے روانہ ہو جائیں، تلبیہ کثرت سے پڑھیں، منا میں نماز ظہر، عصر، مغرب و عشاء ادا کریں۔ 9 ذی الحجہ کو نماز فجر منا میں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات جائیں، میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر ادا کریں، سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہیں، میدان عرفات میں نماز مغرب ادا نہ کریں، سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ جائیں، نماز مغرب و عشاء مزدلفہ میں ایک ساتھ ملا کر ادا کریں، 70 کنکریہ اکٹھا کریں، تمام رات مزدلفہ میں قیام کریں، 10 ذی الحجہ کو نماز فجر امام کے ساتھ مزدلفہ میں باجماعت ادا کریں، سورج نکلنے کے بعد منا جائیں، بڑے شیطان کو ایک ساتھ کنکریاں ماریں، رمی سے فارغ ہونے کے بعد جانور کی قربانی کریں، قربانی کے بعد سر مڈائیں یا بال کٹوائیں، لیکن عورتیں قصر ہی کروائیں، یعنی 1 پور کے برابر بال کٹوائیں، احرام کھول دیں، مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں جائیں، طواف زیارت کریں، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب ادا کریں، آب زمزم پئیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں بلکہ واپس منا جائیں۔ اس کے بعد 11 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر جا کر 7 کنکریاں ماریں۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے چھوٹے شیطان کو، پھر درمیانی کو، پھر بڑے کو عبادت کے لیے منا میں قیام کریں۔ 12 ذی الحجہ کو زوال کے بعد تینوں جمرات پر 7 کنکریاں ماریں، سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ پہنچ جائیں اور الوداعی طواف کریں۔ اس طریقے سے آپ کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ ہم تمام کو حج بیت اللہ کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیئۃ و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔